کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال عز وجل قد افلح من تزکا وقال قد افلح من زکاها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ ثاقب الطاف بھائی نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے مروجہ تصوف تاریخ کے تناظر میں، تو یہ تصوف کا لفظ ہمارے ہاں ذرا اگرچہ کہ مستعمل بہت ہے اور اسلامی لٹریچر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی لغت کے بارے میں بڑی متضاد آراء ہیں، اور ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مجہول النسب لفظ قرار دیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اسلامائز ہوا ہے۔ اگر اس میں نہیں بھی تھا، عربی لغت میں نہیں بھی تھا، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں بھی ہے اور اس کا استعمال نہیں بھی ہے، تو کچھ قرآن و سنت کی مبادیات ہیں کہ جن کو اس کے اوپر حمل کیا گیا ہے اور تبھی یہ اسلامائز کیا گیا ہے۔ تو اس میں دو اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کو، بلکہ اس میں ایک تیسری بھی شامل کر لیں، میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر لوں گا، کہ جن کو بنیاد بنا کر یہ سارا مضمون اٹھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تو اصطلاح ہے تزکیے کی، ایک اصطلاح ہے احسان کی۔ یہ دو تو میرے ذہن میں پہلے سے بھی تھیں، اب تیسری بھی ایک ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ ہے اصل میں معرفت کی اصطلاح، اور اللہ کو پہچاننا، اس کی قدر جاننا۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کو نہیں پہچانا کہ جیسے اس کو پہچاننے کا حق تھا، تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ تو یہ تین الفاظ ہیں، تزکیہ، احسان اور اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ جو ہے وہ معرفت کا لفظ ہے۔ تو پہلے تو ہم انہیں اسلامی آئیڈیالوجی یا اسلامی جو ہمارے پاس علم ہے اس کی بنیاد پر ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید تزکیہ کسے کہتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید اور احادیث میں احسان کا استعمال کس معنی میں ہوا ہے، اور پھر دیکھیں گے معرفت کو بھی دیکھیں گے اس کا بھی، اور اس کے بعد ہم اگلی نشست میں اس طرف آئیں گے کہ اس تزکیے کا مفہوم تصوف میں کیا لیا گیا ہے، اور تزکیے کا احسان کا مفہوم تزکیے میں کیا سمجھا گیا، اور معرفت کا مفہوم تزکیے میں کیا سمجھا گیا۔ یہ ہماری اگلی نشست کی بات ہوگی۔ پہلی نشست میں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تزکیے کا، احسان کا اور معرفت کا مفہوم کیا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ آج ہم کتنا حصہ کور کر سکیں گے، اسی لیے میں نے ذرا اپنے اوپر یہ بوجھ نہیں لیا ہے کہ ٹائم کے اندر میں نے اسے کور کرنا ہے۔ یہ اس کو سیریز کی شکل اسی لیے دی ہے کہ اس پر جو بھی ایک ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں، تاکہ ایک چیپٹر کا حق ہم ادا کر کے پھر آگے بڑھیں۔ تو اب سب سے پہلے آ جائیے تزکیے پہ۔ تزکیے کے بارے میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں قرآن مجید میں، جو بالکل ابتدائی میں صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے یہ بات تزکیے کا ذکر تو وہیں پہ آ گیا کہ جیسے سورۃ الاعلیٰ میں آیا کہ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا۔ ابھی میں فلاح کا ترجمہ نہیں کر رہا، وہ بعد میں اس کی طرف جائیں گے۔ فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے سنوار لیا۔ کس کو سنوار لیا، یہ ذرا دوسری آیت میں وہ بات کھل جائے گی۔ اس میں کہا قد افلح من زکاہا، سورۃ الشمس میں کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، یا فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو سنوار لیا۔ اب وہ شے اس میں وہاں پہ واضح ہے کہ وہ جو نفس جو ہے، نفس انسانی، یہ اس کو سنوارنے یا اس کو خراب معنی میں بات آ رہی ہے۔ کئی قسمیں کھائی گئی ہیں کہ یہ جو نفس انسانی ہے اس میں فجور اور تقوی الہام کر دیا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ جو نفس انسانی ہے، جب اس کا تسویہ کیا گیا تو اس میں الہام کر دیا گیا اس کی نیکی کو بھی اور اس کی
فجور کو بھی، فسق کو بھی، نافرمانی کو بھی، اس کی برائی کو بھی. تو قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کو سنوار لیا، یعنی اس کو تقوی کے رخ پر لے گیا. وہ جو اس کے اندر تقوی اعلان کیا گیا تھا، اس نے اس رخ پر اسے ڈھال لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد ہوا وہ شخص، ناکام ہو گیا وہ آدمی کہ جس نے اس کو دھسا دیا، مٹی میں دھسا دیا، زمین کی طرف اسے جھکا دیا. یعنی یہ کہ جو فجور ہے در حقیقت اس کا میلان مٹی کی طرف ہے، دھسنے کی طرف ہے، زمینی خواہشات کی طرف ہے، جو انسان کی عجز ہیں، جو اس نفس کے اندر رکھ دی گئی ہیں، جو نفس امارہ ہے، جو اس طرف جھک گیا وہ نامراد ہو گیا. اور جس نے اس نفس کی جو اعلیٰ فطرت پر جس پر وہ پیدا کیا گیا تھا، جس میں سچائی ہے، نیکی ہے، بلائی ہے، خیر ہے، اور یہ کہ اس میں ایک کسی آئیڈیل اور آدرش کی ایک اڑان ہے، جس نے اس طرف اسے ڈیولپ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا. وہ جو خیر اس فلاح کے لفظ کی طرف میں ابھی تھوڑی گفتگو کر لوں، پھر آگے بڑھوں گا، تب بات کلیئر ہو جائے گی. یہ جو فلاح کا لفظ ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. کامیاب ہونا ہم اس کا معنی کرتے ہیں، اور یہ معنی ہم ایک بڑے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کے ذریعے سے اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مفہوم کیا ہے؟ یہ فلاح یفلح کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی شے کو کہ پھٹنے کے لیے، مطلب اس کے کھلنے کے لیے. کوئی شے جیسے گٹھلی ہو، وہ کھل گئی، وہ فلاح ہے. اور اسی سے افلاح یفلح جو ہے اسے پھاڑنا، کھولنا. اخروٹ ہے، آپ نے توڑا، بادام ہے، آپ نے توڑا، وہ جب آپ نے توڑ کر اس کے اندر سے گری نکالی تو یہ افلاح یفلح کا عمل ہے، گویا آپ نے اسے پھاڑ دیا. فلاح جو ہے کاشتکار کو بھی کہتے ہیں، اس کو وہ جو ہے وہ ہل چلاتا ہے تو گویا زمین کا سینہ پھاڑتا ہے. اور یہ شاید پھال کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا پنجابی میں، وہ ہل کے آگے وہ جو لگا ہوتا ہے آلہ جو پھاڑنے کا کام کرتا ہے، تو شاید وہ فلاح ہی بگڑ کے فلاح اور پھال بن گیا ہو، واللہ عالم. لیکن یہ کہ بہرحال وہ پھاڑنے والی شے ہے. تو یہ جو پھاڑنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اور یہ پورا تصور سامنے رکھے تو کیا معنی بنے گا کہ جیسے کسی بھی شے کی گری کسی ایک مضبوط شل کے اندر ہوتی ہے، جیسے بادام کی گری ایک شل کے اندر ہے، جیسے اخروٹ کی گری ایک اس کے جو بھی ایک اس کا بنا دیا گیا ہے، وہ جو ایک ساخت اس کے اندر، اسے مضبوط ساخت کے اندر اسے بند کر دیا گیا ہے. جب تک آپ اس اوپر سے چھلڑی کو اتاریں گے نہیں، وہ گری نہیں برآمد کر سکتے. تو اسی طرح انسان کو بھی جو اس کی اصلیت ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے، اس کو کہیں اندر گم کر چھپا کے رکھا گیا ہے. اس کے اوپر ایک مادی غلاف چڑھا دیا گیا جو بڑا مضبوط ہے. جیسے یہ تو اب جو کاغذی بادام آتے ہیں، یہ غذائیت کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے کہ وہ جو بڑے ٹوٹنے میں سخت والے بادام ہوتے تھے، وہ جو لوکل ہوتے ہیں. یہ امریکی بادام اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے وہ لوکل بادام اچھے ہوتے تھے. ان میں تیل زیادہ ہوتا ہے، وہ آئل اس میں زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی کہ بہرحال جو بھی گری ہے وہ کسی مضبوط خول کے اندر ہوتی ہے. تو انسان کی بھی اصل گری اس کے اس شدید بڑے مضبوط خول کے اندر ہے. اس خول کو جو پھاڑ کر اپنی گری تک پہنچ جائے گا، وہ ہے کہ جس نے وہ پھاڑ لیا. وہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ اصل شے پا لی، یعنی وہ کامیاب ہو گیا. اچھا، ایک ترجمہ بڑا پیارا کیا جاتا ہے، کام نکال لے گیا. وہ کام نکال لے جانے کے اندر بالکل ایسا ہی معنی ہے کہ جیسے کوئی شے کہیں چھپا کے رکھی گئی تھی، وہاں سے آپ نکال کے لے آئے تو کام نکال لیا آپ نے، یعنی پھنسا ہوا تھا کام، آپ نے نکال لیا. تو اسی طرح یہ جو کام نکال لے گئے اہل ایمان جو ترجمہ کیا جائے قد افلح المؤمنون، تو یہ اس پورے تصور کے بہت قریب چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاح جو ہے، جو تزکیہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی مشقت کی ضرورت ہے. وہ کسی مشکل سے گزر کر، کسی بیریئر کو کراس کر کے، کچھ مشکلات سے کو عبور کر کے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ جو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے جن کی دو آیات رکھی ہیں، ایک سورۃ الاعلیٰ ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری ہے سورۃ الشمس ہے. ان کے درمیان ایک سورت ہے، وہ سورۃ البلد ہے. سورۃ البلد میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہ نقشہ بڑا یوں سمجھے تصویر کشی کر دی گئی ہے کہ یہ جو انسان ہے، اس کو ہم نے آنکھیں بھی دی ہیں، وہی صلاحیتیں جو نفس کی صلاحیتیں ہیں، جو نعمتیں، ان کا ذکر کیا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ سب کچھ دیا. فلقتحم العقبہ،
یہ انسان ایک رکاوٹ عبور نہیں کر سکا. اب اس تصور کو سامنے رکھ کر کیا معنی کریں گے؟ ایک خول تھا، اسے یہ توڑ نہیں سکا، رکاوٹ، ایک بیریئر کراس نہیں کر سکا، ایک گھاٹی عبور نہیں کر سکا. ایک ہی بات ہے، دو مختلف انداز میں کہی، خول نہیں توڑ سکا یا رکاوٹ نہیں عبور کر سکا. تو فلک تحم العقبہ، یہ انسان ایک گھاٹی عبور نہیں کر سکا، رکاوٹ عبور نہیں کر سکا، ایک بیریئر کراس نہیں کر سکا. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ بیریئر کیا ہے، وہ خول کیا تھا، وہ رکاوٹ کیا تھی؟ فک رقبۃ، وہ گردن چھڑانا تھا. کسی غلام کو آزاد کرنا، ظاہر ہے غلام آزاد کرنے کے لیے پہلے خریدیں گے تو پھر آزاد کریں گے نا. خریدنے کے لیے وہ 5 روپے کی خیرات سے تو نہیں خریدا جائے گا، ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. اچھی بلی جو ہے وہ تجوری کا منہ کھولیں گے تو تب جا کر وہ خریدا جائے گا. اور خریدنے کے بعد جب آپ اس کے مالک بن گئے، آپ کا ہو گیا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، جاؤ تمہاری آزاد مرضی ہے. ویسے ہوتا تو یہ نا، میرا مال میری مرضی اور میرا جسم میری مرضی، تو اس نے کہا نہیں، یہ تیری مرضی، جاؤ آزاد ہو. اس گھاٹی کو انسان نے عبور فی فک رقبۃ، یا یہ او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یومین، ایک ایسے دن میں، مسغبۃ، جب خود بھی بھوکا ہو. یعنی یہ جو اب اس تصور کو سمجھیں، وہ تصور کیا ہے کہ آدمی کو بھوک لگی ہے شدید اور اس کے پاس 2 روٹیاں ہیں، چوتھی نہیں ہے، تیسری بھی نہیں ہے، اور وسائل بھی نہیں، یہی 2 ہیں. فی یومن مسغبۃ، جب خود بھوکا ہے. اب اس موقع پر اپنی بھوک کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوسرے کی بھوک مٹانے کے لیے دے دینا، یہ وہ گھاٹی ہے جو نہیں عبور کر سکا. اور وہ جو کھلانی بھی تھی، کس کو کھلانی تھی؟ یتیماً ذا مقربۃ او مسکیناً ذا متربۃ. وہ کوئی یتیم ہوتا جو اس کا قریبی رشتہ دار تھا، یا وہ کوئی مسکین ہوتا جو مٹی میں رل رہا ہوتا، اس کو وہ اپنے حصے کی روٹی دے دینی تھی. یہ تنگ گھاٹی انسان عبور نہیں کر سکا. یہ خول تھا، اس خول سے وہ نہیں نکل سکا، اس خول کو پھاڑ کر وہ اپنا آپ نہیں پا سکا. اچھا، اب یہ ایک پہلو تو ہمارے سامنے آ گیا کہ کوئی خول تھا جو توڑنا تھا، اور وہ خول در حقیقت انسانی ہمدردی کا خول ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا. پھر آگے جا کر اس میں ایک اور اضافہ کیا گیا، یعنی یہ آپ کو انسان کے مقام پر لے آئے گا. اس انسان کے مقام سے آگے ایک اور قدم بھی اٹھانا تھا جو وہ تزکیے کی بلندی پہ لے جائے یا درجہ احسان پہ لے جائے. وہ کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے. اب یہ دیکھیں نا، انسانیت کی سطح پہ تو پہنچ گیا، اب اس انسانیت کی سطح سے اوپر اٹھ کے اس نے فرشتوں سے بھی آگے جانا تھا. وہ جانے کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، ایک آئیڈیل اس کے سامنے آئے، ایک آدرش ہو، ایک نصب العین ہو، جس کے لیے جیا جاتا ہے، جس کے لیے زندگی وقف کی جاتی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایک لیول ہے، وہاں تک اس نے پہنچنا ہے. اپنی زندگی کا ایک نصب العین ہے جو اس نے بنانا ہے، اور اس کے لیے اس نے جیسے نماز اس کے لیے پڑھتا ہے، قربانی اس کے لیے دیتا ہے، ایسے ہی زندگی بھی اس کے لیے بسر کرنی ہے. ایمان کا مطلب تو یہ ہے، اور ایسے ہی مرنا بھی اس کے لیے ہے. اب اس کا تعلق معرفت اور احسان کے ساتھ ہو جائے گا. یہ جو ایمان کی یہ جو بحث آئی ہے، یہ پھر جا کے جڑ جائے گی کہ وہ جو جس کو بنایا ہے آپ نے اپنا مقصد حیات، جو جس کو محبوب بنایا ہے، مقصود بنایا ہے، وہ محبوب اور مقصود بنے گا، اس کی پہچان ہوگی، اس کی معرفت ہوگی، اس کی جتنی اس کی جانکاری بڑھے گی اتنی اس سے محبت بڑھے گی، جتنی محبت بڑھے گی اتنی اس کے لیے قربانی بڑھے گی. اور اتنا ہی وہ جو احسان کی کیفیت ہے نا، کہ جس میں ہر وقت گویا وہ دل میں مستحضر رہے، وہ زندہ رہے گا. وہ ایک میں صرف اس وقت کنیکٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ، وہ تصورات ہم بعد میں ان کو کلیئر کر لیں گے. اس وقت تو صرف اس کو کنیکٹ کر لیجئے. یہ وہ جگہ ہے ایمان والی جہاں جا کر وہ جڑ جائے گا وہ احسان اور معرفت کے ساتھ. اور اسی میں پھر ایک بات اور آئی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب وہ جس کو نصب العین بنا لیا اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں. اب ایک تو قربانی یہ تھی نا کہ اپنے ابنائے نو کے لیے آپ نے وہ خرچ کیا ہے، کسی کو آزاد کیا ہے یا بھوکے کو کھانا کھلایا ہے. اب اس سے آگے رحمت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ ابنائے نو کے لیے تو اس سے اوپر اٹھ کر اللہ کی خاطر قربانیاں دینا.
وہ جو میں نے کہا نا جیسے قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، ایسے زندگی بھی اسی کے لیے کر دینا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اور پھر جس نے یہ بات کہی تھی اس نے کیسی کیسی قربانیاں دی. اپنی برادری چھوڑی، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، والدین کو چھوڑا، بادشاہ کے مقابلے تن کے کھڑا ہوا، آگ میں چھلانگ لگائی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا. یہ سارا رستہ وہ ہے کہ وہ جو تنگ گھاٹی ہے، لوگ اسے نہیں، یہ وہ تنگ گھاٹی ہے جسے لوگ عبور نہیں کر سکتے. کنڈی لگ سکتی ہے؟ لگی جائے تو اچھا ہے. تنگ گھاٹی ہے لیکن عبور کر لیں. اچھا، تو اب یہاں تک جو بات سامنے آئی، ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور آپ کے سامنے کھول کے رکھوں. بات یہی ہے، لیکن اب میں اسے مؤکد کر رہا ہوں، اسے اور دلائل سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ہمارا یقین اس پہ جم جائے، ٹھک جائے اور ہم پر اس پہ واضح ہو جائیں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایک اصول ہمارے سامنے رکھا ہے کہ قرآن میں جو آیات ابتدا میں نازل ہوتی ہیں، جو بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ وہ آیات ہیں جو بڑی محکم ہیں. یعنی جسے ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ جو سمندر کوزے میں بند کرنا، تو یہ بڑی محکم آیات ہیں. اور جو بعد میں قرآن اترا ہے وہ انہی محکم آیات کی تفصیل اور تشریح ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا، بڑا جامع مضمون سمویا گیا چند الفاظ میں، اور پھر انہی کو بعد میں کھولا گیا، تفصیل کی گئی. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ابتدا میں جو مضامین بڑے مختصر الفاظ میں آئے ہیں، انہی مضامین کو بعد میں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا. اب یہ جو تزکیے کا یہاں پہ ذکر آیا، یا جس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کر دیا، یہ فک و رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ او یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ، یہ جو ساری تفصیل آئی ہے، اب ذرا اس کو اور انداز میں آپ کھول کر دیکھیں. ذرا اس کو جوڑ لیں فلاح کے ساتھ. فلاح اور کس کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہاں تو آ گئی نا فلاح تزکیے کے ساتھ. جس نے تزکیہ کر لیا اس کی فلاح ہو گئی. اب یہ فلاح قرآن مجید نے اور کہاں کہاں استعمال کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں جب وہ کچھ اوصاف جن کا ذکر آتا ہے کہ یہ متقی لوگ کون ہیں، تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے نا اس کو، ہدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. متقی کون ہیں؟ ایک یہ کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. دیکھیے وہی باتیں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہم نے رزق انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ جو سورہ بلد میں چیزیں آئی تھیں، وہاں ترتیب اور تھی، یہاں ذرا ترتیب بدلی ہے. چیزیں تو ساری وہی ہیں نا، ایمان بالغیب، اور اس کے ساتھ یہ کہ نماز قائم کرنا تاکہ وہ ایمان مضبوط رہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے، جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر. بیٹا دیا ہے تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار، جان دی ہے تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار. تو جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے تیار. اچھا، یہ وہی پھر وہ اسی ایمان کی مزید تشریح آ گئی. پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھی راہ دکھا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے بھی ہیں، کام نکال لے جانے والے بھی ہیں. تو اس میں اور سورۃ البلد کے جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ معنی و مفہوم بالکل وہی ہو گیا. آگے چلیں. یہ تو مدنی صورت تھی نا. آ جائیں سورہ مومنون پہ. اس کی ابتدائی 11 آیات کیا ہیں؟ وہ شروع اس سے ہوتی ہیں قد افلح المومنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اب دیکھیے فرق نوٹ کریں، وہاں پہ کہا تھا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. یہاں کہا کامیاب ہو گئے وہ کہ جو ایمان لے آئے. اس سے کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ جس نے تزکیہ کر لیا بغیر ایمان کے وہ بھی کامیاب ہو گیا،
اور جس نے ایمان لایا اس نے بے شک تزکیہ نہ کیا اور وہ بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا، آپ کا کامن سینس ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ معنی ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مترادف ہو گئے، جو معنی تزکیے کا تھا وہی معنی ایمان کا ہو گیا، لیکن یہاں اس ایمان کو مزید کھولا گیا ہے۔ یہاں کون سے ایمان والے؟ ایک ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد کام کچھ بھی نہیں کیا، وہ ایمان والے؟ نہ، اس کی پوری پھر آگے صفات آئی ہیں۔ کون سے ایمان والے؟ وہ ایمان والے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، اللہ سے رغبت رکھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ وہ غفلت کی نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ متوجہ ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، عاجزی اور انکسار کے ساتھ اللہ کے آگے جو ہے جیسے کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس طرح اس کے گویا حاضر ہوں، اس طرح نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو، بیکار، فضول، کیونکہ وہ ایک بامقصد زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک آئیڈیل ہے، ایک نصب العین ہے، ان کے پاس کوئی لمحہ بیکار نہیں ہے، ان کا ہر لمحہ اصل میں ان کے مقصد کی طرف پیش قدمی کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہے، لہذا وہ کوئی وقت ضائع نہیں کرتے۔ ٹائم کلنگ ان کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اس اپنے وقت کو ضائع کرتے پھریں اور بے مقصد کاموں میں لگائیں، بامقصد کرتے ہیں ہر شے۔ اس سے آگے لغو سے اعراض کرنے کے بعد والذین هم زکات فاعلون، جو زکوٰۃ پر دائم اور قائم رہتے ہیں، کوئی جو ہے اس پہ یعنی ہمیشہ عمل پیرا رہتے ہیں۔ وہی انفاق، مما رزقناہم ینفقون، یہاں وہ زکوٰۃ نہیں ہے 2.5% والی، کرتے رہتے ہیں، فاعلون، یہ ان کی زندگی میں گویا مسلسل عمل ہے۔ اسے سورۃ البلد کے ساتھ جوڑ لیجئے، کھانا کھلاتے رہتے ہیں، اپنی بھوک پر دوسروں کو ترجیح دیتے رہتے ہیں، اس سے انہیں کوئی وہ وقت نہیں، ان کا جو ہے وہ ترجیحات ان کی نہیں بدلتی بلکہ اپنے پہ بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ادھر بھی جڑ گیا۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اب اضافہ آیا، یہ وہاں پہ تشریح نہیں ہے، یہاں پہ وہ اس کو مزید کھول دیا گیا، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو جو ہے وہ کاٹ پھینکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رہے ہیں، آگے وہی آ گیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس نے بیوی کے پاس گیا اور اس کے بچے ہو گئے تو اے کیڑا نیک بندہ ہے جی، وہ دیتے بچے نے۔ تو اسلام نے تزکیے کا یہ تصور نہیں دیا، یہ کہیں راہبوں کے ہاں ہو تو ہوا کرے، یہ کہیں عیسائیوں کے ہاں ہو تو ہوا کرے، کچھ گمراہ لوگوں کے ہاں ہو تو ہوا کرے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ نے تو شخص کے نزدیک بھی نہیں جانا، اس نے کہا ہم نے دیا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ نے اس طور پر اسے بیان کیا ہے۔ بس اس میں اسلام چاہتا ہے کہ ڈسپلنڈ ہو، یہ نکاح کے ساتھ ہو، یہ بیرا روی نہ ہو، فری سیکس سوسائٹی نہ ہو، ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ ہو۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اس سے آگے جو بڑھنے کی کوشش کر وہ ہے سرکش، وہ ہے جو زیادہ، وہ اپنے اس نفس کی خواہش میں ڈوب گیا، اس نفس کی اس خواہش کو جس نے ڈسپلن کر کے استعمال کیا، اس کی فلاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جو مغلوب ہو گیا اپنی اس خواہش کے آگے، بچ گیا اور اسی کا ہو کے رہ گیا اور اس کا غلام بن گیا، وہ ہے جس نے اپنے اس اپنے نفس کو بگاڑ لیا ہے یا زمین میں دھسا لیا ہے یا زمین کی طرف جھکتا چلا گیا ہے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ کا مصداق بن گیا ہے۔ وگرنہ یہ کہ اس کو اگر صحیح رخ پر رکھے گا جو شریعت نے بتایا، اس سے اس کے تزکیے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر وہ کھلا اس کی کا غلام بن جائے اور کھلی چھوٹ لے لے اور ان حدود کو پامال کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی، اب یہ ہے کہ یہ گویا یہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کا مصداق ہو گیا ہے۔ اچھا، بات یہاں پہ ختم نہیں کی، اس سے آگے بھی بڑھائی ہے، وہ کون سے ایمان والے ہیں، اس میں یہ بھی شامل کیا اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرتے ہیں، اور یہ بھی اس کے اندر شامل رکھا ہے کہ صرف عہدوں اور امانتوں کی رعایت ہی نہیں، نماز کا خشوع و خضوع ایک علیحدہ چیز ہے، نماز کی حفاظت ایک علیحدہ چیز ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی انہیں ٹائم پر ادا کرتے ہیں، یعنی انہیں شریعت نے جو اس کی رسم بتائی ہے اس رسم پر بھی پورا عمل پیرا ہوتے ہیں، پورے ڈسپلن کے ساتھ۔
बर वक्त करتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جماعت کے ساتھ شامل ہوں, جماعت میں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوں, تعدیل ارکان کریں, دونوں جو مختلف ارکان ہیں ان کے درمیان مناسب وقفے رکھیں. یہ نہ ہو کہ دور سے نظر آئے کہ جو ہے وہ کوئی مرغا دانے چگ رہا ہے, بلکہ طریقے سے سجدہ کر رہے ہوں, تسلی سے کر رہے ہوں. یہ ساری چیزیں جمع کریں تو یہ گویا وہ فلاح پا جائیں گے. فلاح جو پاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے. گویا اس تزکیے کا ایک عملی تصویر یا ایک نقشہ ہے جو ان 11 آیات میں ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. اب ایسی بہت سی آیتیں آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی جہاں پہ یہ سارا تزکیہ بیان کیا گیا ہے. اچھا, یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی, میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی اور آپ کے سامنے تفسیر رکھوں. یہ جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی رسول آئے, اللہ نے جو کتابیں اتاری, کس لیے اتاری؟ لوگ فلاح پا جائیں, لوگ فلاح پا جائیں. نبی کیوں آئے؟ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں, یہی فلاح ہے نا. تو تمام نبیوں کے آنے کا مقصد, تمام کتابوں کے اترنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ لوگ کامیاب ہو جائیں, فلاح پا جائیں. اور قرآن کہتا ہے وہ فلاح نہیں پا سکتے جب تک کہ ان کا تزکیہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب میں تزکیے کا طریقہ ہی نہ ہو؟ جو کتاب اتری ہی تزکیہ کرنے کے لیے ہے, اس میں تزکیے کا طریقہ ہی نہ آیا ہو. جو رسول آیا ہی تزکیے کے لیے ہے, اس نے تزکیے کا طریقہ نہ دیا ہو, ہمیں کوئی اور طریقے اختیار کرنے پڑیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں, ویسے تو کتاب کے ضمن میں بھی ذہن میں رکھیں, قرآن مجید کی جو ساری قرآن جو بیان کرتا ہے قرآن اپنی وہ تزکیے کی حیثیت کو, شفاء لما فی الصدور کہتا ہے یہ نہیں. اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, آ گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت, ایک دل نشین کلام آ گیا ہے تمہارے پاس. یہ ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن شفاء لما فی الصدور بھی ہے. سینوں کے جو روگ ہیں یا سینوں کی جو بیماریاں ہیں, جو وہ زمینی خواہشات والی چیزیں ہیں جو انسان کو زمین کی طرف دھسا دیتی ہیں, ان کا علاج بھی یہ قرآن مجید ہے. یہ وہ انجیکشن ہے کہ جس کے بعد یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, روحانی بیماریوں سے خلاصی مل جاتی ہے. قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 4 مقامات قرآن مجید کے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. 3 جگہوں پہ تو اسی طرح ہے, یہی ترتیب ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک جگہ پہ جہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا مانگی ہے سورہ بقرہ میں, وہاں پہ یہ ترتیب ذرا مختلف ہے کہ وہ آیات کی تلاوت پہلے ہے اور وہ علم و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ سب سے آخر میں ہے. باقی 3 جگہوں پہ جب اللہ تعالیٰ اسے نریٹ کر رہے ہیں تو پہلے نمبر پر تلاوت آیات, اس کے بعد تزکیہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ آ گیا تعلیم کتاب کی اور حکمت کی. اس 4 میں جو ڈاکٹر اسامن نے جو اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کے درمیان باہمی ربط کیا ہے. جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے, اس تلاوت کے سننے کے نتیجے میں جب وہ ضمیر پہ اترتی ہیں تو اس کے نتیجے میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے, دل میں ایک انقلاب آتا ہے. شفاء لما فی الصدور ہے نا, اس سے سینے کی کیفیت بدل گئی, وہ روگ جو ہیں وہ ختم ہوئے, وہ گرہ جو ہے وہ کھل گئی, وہ جو دھسے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی, جو گھاٹی عبور نہیں ہو رہی تھی, اس کے لیے گلوکوز لگ گیا کہ اب تم اسے عبور کر سکتے ہو. تو وہ اس قرآن نے آ کر وہ گرہ کھول دی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت آیات کے نتیجے میں, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس فرد کی تزکیہ ہوتا ہے, اس کی اصلاح ہوتی ہے, اس کا باطن سنور جاتا ہے, اس کا نفس صحیح رخ پر جو ہے وہ ارتقاء کرتا ہے, یا اس کی وہ جو بھی خول ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جب خول ٹوٹتا ہے تو اب جو قرآن میں ہدایت آئی ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں, ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وگرنہ ہمیں معلوم ہے سچ بولنا چاہیے, کسے نہیں معلوم؟ بچے کو معلوم ہے, بچے کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر بھی بول لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی اندر نہیں بدلا ہے.
تو قرآن مجید ہی ہے جو جا کے اندر تبدیل کرتا ہے. جب اندر بدل جاتا ہے تو اس کے بعد ان احکام پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر کتاب کی تعلیم ہے. یعلمکم الکتاب، تو وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر آخری نمبر پر حکمت، کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی کیا ہے، اس میں تمہارے لیے کیا کامیابی کا راز رکھا گیا ہے، اس کی حکمت آخر میں سکھاتے ہیں. تو یہ 4 چیزوں کے اندر جو ایک رکھا گیا ہے، آپس میں جو ربط ہے، جو مربوط ہیں، اس کی بھی وضاحت ہمارے سامنے آ گئی. اور اس میں گویا یہ جو تزکیہ ہے، اس کی جو سورس بتائی گئی ہے یہاں اس مقام پر، وہ بتائی گئی ہے قرآن مجید. اچھا، اس میں کچھ لوگوں کو اشکال بھی ہوا ہے، کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے انہوں نے وہ اشکال پیدا کیا، کچھ کو ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تزکیہ کوئی فرد کرتا ہے، اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں یزکیہم، اس نے ان کی تزکیہ کیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا. اب اسی سے پھر وہ دلیل پکڑ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی فرد نہ ہو تزکیہ نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ سارا سلسلہ اصل میں اس کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے. اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، یہاں نوٹ کر لیجئے کنیکٹڈ کس جگہ کے ساتھ ہے. تو اگر یہ بات یوں ہی مان لی جائے نا، پھر ایک بات اور بھی ماننی پڑے گی. قرآن مجید کی تلاوت کون کرتا تھا وہاں پہ؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی سے مراد کون ہے؟ پیغمبر. تو پھر تلاوت بھی کوئی اور ہی کیا کرے نا، بندہ خود تو نہ کرے نا. اگر استدلال کا انداز یہی ہے کہ تزکیہ کوئی کرے گا تو ہوگا، کیونکہ یہاں یزکیہم آیا ہے، تو یتلو علیہم آیاتہ ہی بھی تو آیا ہے نا. یہاں آپ کا اصول کوئی اور ہوتا ہے، ایک قدم پیچھے جو ہے آپ کا اصول کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے؟ یہ تو قرآن مجید ہے، اس میں اصول تفسیر اس طرح تو نہیں بدلا کرتے کہ پچھلے جو ہے امر کے لیے کچھ اور ہو اور اگلے امر کے لیے کچھ اور ہو. تو یا تو ایک ہی ڈنڈا لیں، سب کو اس سے جو ہے وہ سیدھا کریں. اور اگر وہ نہیں ہے تو جو سیدھی سیدھی بات ہے، وہاں آپ نے اگر کامن سینس سے، آپ نے صحیح فراست سے صحیح بات معلوم کر لی ہے کہ محمد الرسول اللہ تلاوت کرتے تھے تو میں بھی تلاوت کر سکتا ہوں. تو اسی طرح محمد الرسول اللہ تزکیہ کرتے تھے تو ہمارا تزکیہ بھی ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے کے نتیجے میں. تو یہ دونوں باتوں کے بہرحال اس میں ایک جو غلطی تھی میں نے اس کا ذکر کر دیا. ابھی بات یہ سمجھ لیجئے، میں بات کیا کہہ رہا ہوں. تمام نبی، تمام رسول، تمام کتابیں اس لیے اتری ہیں لوگ کامیاب ہوں. کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تزکیہ نہ ہو. تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کا کوئی طریقہ ہی نہ بتایا ہو؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بتایا تو ہو لیکن چھپا کے بتایا ہو، سب کو نہ بتایا ہو. حضرت بلال جیسے عاشق کو نہ بتایا ہو، حضرت عمر کو نہ بتایا ہو، حضرت عثمان کو نہ بتایا ہو. بس ایک طریقہ حضرت علی کو بتایا ہو اور 3 طریقے ایک طریقہ حضرت ابو بکر کو بتایا اور 3 طریقے حضرت علی کو بتائے ہوں، باقی کسی کو نہ بتایا ہوں. مجھے بتائیں کوئی انصاف پسند آدمی یہ بات مان سکتے ہیں جس کے لیے بعثت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کی کہ لوگ کامیاب ہو جائیں، اور کامیاب نہیں ہو سکتے تزکیے کے بغیر، اور وہی بات محمد الرسول اللہ کسی کو بتائیں نا، بتائیں بھی تو صرف 2 کو بتائیں. تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچائیں. فإن لم تفعل فما بلغت الرسالہ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. اور وہ رسالت تھی یہی کہ آپ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے اور وہ فلاح پا جائیں اور کامیاب ہو جائیں اور جنت چلے جائیں، اور یہ حضور بتائے بغیر چلے جاتے تو ان کا فرض منصبی ادا ہوتا. تو کتنی بڑی تہمت ہے جو لگائی جاتی ہے محمد رسول اللہ پہ کہ انہوں نے چھپا کے بچا دیا. یہ تو باتیں اور جب آگے چلیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا کھلواڑ کیا گیا. جو جسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے، بدترین تفسیر بالرائے جو ہے وہ اس تزکیے کی گئی ہے، اور معرفت کی گئی ہے، اور احسان کی گئی ہے. تو اصل میں جیسے یہاں پہ اب ہمارے سامنے بات آ گئی ہے کہ قرآن مجید ہی در حقیقت تزکیے کے سارے طریقے بتاتا ہے. اترا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کی کامیابی، لوگوں کامیاب ہو جائے، فلاح ہو جائے، اور وہ اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے. تو قرآن تزکیے کی کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے ہی کے لیے آئے ہیں. پہلی تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں جما لیجئے نا، اس کو تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، مضبوط پکڑ کے رکھنا ہے. آگے چلیں، قرآن پر اب آ جائیں.
تزکیے کا مطلب فلاح کا مطلب ہم سمجھ گئے جہنم سے بچ کر جنت میں جانا، یہی ہے نا. کسی کو اس سے زیادہ فرشتہ بننے کا شوق ہو تو اللہ سے گلہ کرے کہ مجھے انسان کیوں بنایا تھا، فرشتہ بناتے، جبریل بناتے، کیوں جناب میرا یہ نام رکھ کے دنیا میں بھیج دیا تھا. وہ اللہ سے جا کے اپنی لڑائی خود لڑے، اس سے میرا کوئی نہیں لینا دینا. بات اس انسان کی ہو رہی ہے جو اللہ کی انسان بننے کے فیصلے پر خوش ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے. اب اس کے لیے کامیابی کی بلند ترین منزل کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور اسے اپنے انعام کی جگہ جہاں منعم علیہم لوگوں کو وہ داخل کرے گا وہاں داخل کر دے، وہ جنت ہے. یہ بے تک کی بات ہے کہ انسان یہ تو کہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن یہ کہ اللہ راضی ہو کے جو مجھے انعام دینا چاہتا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے. یہ ذرا ابا جی کے ساتھ کر کے دیکھیں، پھر مزہ لیں. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے. آپ کے والد آپ سے خوش ہو جائیں، وہ آپ کو کار دیں، نہیں مجھے نہیں چاہیے کار، پھر کیا ہوگا؟ وہ دور پھٹے منہ کہے گا نا. اللہ انعام میں جنت دینا، کہتے نہیں مجھے تو نہیں جنت چاہیے. تو کیا چاہیے بھائی تجھے؟ تو کوئی اس سے بڑی جو اللہ بدلے میں دینا چاہتا ہے، اپنا فضل سے بھی نوازنا چاہتا ہے، اس پہ بندہ ناراض ہو کے بیٹھا ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو سب سے بڑی کامیابی فلاح یہ ہے کہ انسان سے اللہ راضی ہو کے اسے اس جگہ پہ وہ جو مقام محمود، تو ایک تو وہ ہے نا جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز کیے جائیں گے. باقی ہر شخص جو جنت میں گیا ہے اس کا ایک مقام ہے، محمود مقام ہے، قابل تعریف مقام ہے، جس پر کہ اس کو پہنچا دیا گیا. اور شکر کا تقاضا، جنتی کہیں گے کیا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. وہاں ایک بدبخت کھڑا ہو کے کہتے ہیں نہیں مجھے تو کیا یہ کوئی جنتی آدمی کا یہ رویہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ تو وہاں اور شکر کریں گے کہ اللہ نے ہم پر انعام کیا، احسان کیا کہ اس نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، تو وہ جنت میں چلا جائے. اس جہنم سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے ابتدائی صورتوں ہی میں وہ بھی اسی بات، اس تزکیے کی جو اور تفصیل کی ہے وہ سورۃ العصر ہے، چھوٹی سی ہے. نجات کیسے پاؤ گے، خسارے سے کیسے بچو گے، یعنی تمہارا تزکیہ کیسے ہوگا اور کامیاب کیسے ہوگے. 4 شرطیں بیان کی: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہی 4 ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گویا یہ 4 چیزیں ہوں گی فلاح پاؤ گے. یعنی یہ 4 چیزیں ہی در حقیقت تزکیہ ہیں. یہ 4 چیزیں ہی وہ تزکیہ ہے جو قرآن مجید تزکیہ کرتا ہے. اور اس میں باقی آپ دیکھیں گے ایمان اور عمل، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ 4 چیزیں آئی ہیں. گویا عمل صالح کی تشریح آئی ہے. باقی جگہوں پہ ایمان ساتھ عمل صالح، یہاں پہ عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان تینوں کو جمع کریں تو عمل صالح ہی بنتا ہے نا. تو عمل صالح، نماز، روزہ، وہ جو آ گیا تھا نا اس میں جو ہم نے پڑھا ابھی سورہ مومنون میں، وہ سارا جمع کریں تو عمل صالح ہے. اب اس میں اضافہ ہے، تواصی بالحق بھی کرنا پڑے گا. تواصی بالحق کیا ہے؟ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور بدلے میں جو بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر ہے. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت حق اور دعوت حق کے نتیجے میں جو باتیں سننی پڑتی ہیں، جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، جو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارا کا سارا تواصی بالحق و تواصی بالصبر ہے. یہ ساری سیرت طیبہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تواصی بالحق و تواصی بالصبر ہے. قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے لے کر اور الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دن تک جو محنت محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے. اور یہ عمل صالح بھی ہے. عمل صالح کا جامع تصور ہے. اب یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس ایک سورت پر غور کر لیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی یہ تزکیے کے لیے یہ ایک بس کرتی ہے. اور یہ کہ قرآن میں اگر اس ایک سورت کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی کفایت کر جاتی. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سارا قرآن در حقیقت انہی 4 چیزوں کی تشریح کا نام ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے جو سارے ہمارے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ ساری تزکیے کے لیے لگائی ہیں. مقصد تزکیہ ہی ہے.
تو اب یہاں پہ آپ فرائض دینی کا جامع تصور لا کے فٹ کر لیں. آگے پہلا درجہ خود عمل کرنا، دوسرا دوسروں کو دعوت دینے تواصی بالحق کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جنگ و جدال کرنا، کٹنا کاٹنا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، مال جان سے جہاد کرنا. یہ سارا کچھ یہ فرائض دینی کا جامع تصور آ گیا. یہ سب مل کے کیا بنا؟ تزکیہ بنا. تزکیہ ہوا تو کیا ہوا؟ فلاح ہو گئی. اب اس فلاح کو میں چند اور الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. میں نے آپ کو 2 الفاظ تو بتا دیے نا، ایمان عمل صالح جگہ جگہ آتا ہے. فلاح کے لیے ایمان چاہیے، عمل صالح چاہیے، وہ کافی تشریح اس کی ہو گئی. لیکن 2 جگہیں اور بھی ہیں جہاں پر اس کے علاوہ آتا ہے. مثلا ایک جگہ ہے سورہ حجرات کی جہاں ایمان کے ساتھ جہاد کا ذکر آتا ہے. اسی طرح سورہ صف کی بھی ایک جگہ ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ در حقیقت جہاد بھی عمل ہے. تو بعض جگہوں پہ کہا ایمان اور عمل، بعض جگہوں پہ کہا جہاد اور ایمان. تو در حقیقت ایمان اور جہاد مترادف ہو گئے. اسی طرح ایک مقام ہے سورہ حدید کا جہاں ایمان کے ساتھ نہ عمل آیا ہے اور نہ جہاد آیا بلکہ انفاق آیا ہے. کہ اس اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے مطالبے کیا ہیں؟ 2 مطالبے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، اور جو تمہیں اس نے جن چیزوں پر استخلاف دیا، اختیار دیا، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہی خرچ کرنے والی بات بار بار آ رہی ہے. تو یہ خرچ کرنا بھی عملی ہوا. تو یہ ایمان اور عمل کہیں، ایمان اور جہاد کہیں، ایمان اور انفاق کہیں، بات ایک ہی ہے. اور وہ در حقیقت اسی کی تشریح ہے، ایمان عمل صالح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تو اس کا دوسرا مطلب پورا قرآن در حقیقت سورۃ العصر ہی کی تشریح ہے. یا تو ایمان کے مباحث ہوں گے، یا عمل صالح کے مباحث ہوں گے، یا تواصی بالحق کے مباحث ہوں گے، یا تواصی بالصبر کے مباحث ہوں گے. اور اگر تاریخ کی بات ہوگی تو سورۃ العصر میں والعصر زمانہ، وہ تاریخ کی بات ہو گئی. اور یا پھر وہ تباہیاں بربادیاں جو انسانوں پر آئی ہیں، ان الانسان لفی خسر کی شہادت ہوگی. پورا قرآن در حقیقت سورۃ العصر ہی ہے. اور اس میں وہ جو صراط مستقیم دکھائی گئی ہے، جس کے سنگ ہائے میل ایمان عمل صالح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہیں، یہی عمل تزکیہ ہے، قرآن کا عمل تزکیہ. اب آئیں، بلکہ یہ کہ میں چند مثالیں اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. میں چاہتا ہوں اچھی طرح نکھر کے پوری طرح یقین ہو جائے آپ کو کہ یہ قرآن میں تزکیہ یہی ہے. اب اسی فلاح کے لفظ کو لیں، سورہ آل عمران کی آخری آیت لیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، صابروا صبر میں مقابلہ کرو. وہ بھی صبر کر رہے ہیں، تم بھی صبر کرو. وہ بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں، تم بھی بھوک برداشت کرو. ابھی وہ دھرنا تھا تو جو آئے ہوئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی بارش میں بھیگ رہے تھے اور پولیس والے بھی بھیگ رہے تھے. تو جو بارش سے ڈر کے پہلے بھاگ جائے گا وہ شکست کھا جائے گا. بھوک تم بھی برداشت کر رہے ہو، بھوک کفار بھی برداشت کر رہے ہیں. جو ہمت ہارے گا وہ ہارے گا. تو اصبروا وصابروا ورابطوا، آپس میں مربوط رہو، جڑے رہو، جوڑ رکھو، ٹوٹو نہ، بنیان مرصوص بن کے رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو. گویا یہ سارا عمل تزکیہ ہے. اس تزکیے کے اندر اصبروا صابروا ورابطوا یہ سارا شامل ہو گیا. تقوی بھی جگہ جگہ پہ آتا ہے. اچھا، اسی کو اب آئیں نا ذرا تھوڑا سا ایک مضمون اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ خاص طور پہ اس کا تعلق ہے وہی گٹھلی پھاڑنے سے. سورۃ الحشر کے آخر میں جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس سے پہلے کا مضمون ذہن میں لے کے آئیں. مضمون کیا ہے؟ یہ بنو نذیر ہیں، ان کے ساتھ لڑائی ہے، جھگڑا ہے. مدینہ ہی میں کچھ مسلمان ہیں، حضور کے ساتھی ہیں. وہ اس جھگڑے میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اندر خانے جا کے کہتے ہیں بنو نذیر کو ہماری تمہارے سے تعلق داری ہے، پرانی دوستی ہے، ہم دوستی نبھائیں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. پتہ چلا یہ منافقین ہیں. اب یہ سارا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو رہنمائی دی وہ کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں تقوی کا مطلب کیا ہوگا؟ دوستی قربان کرو، پرانے تعلق توڑ دو۔ اس سیاق و سباق میں تقوی کا مطلب اس کے سوا کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دوستی اس سے نہ رکھو کہ آج کس سے کیا نفع ہونا ہے اس دنیا کی زندگی میں، تعلق کی بنیاد یہ رکھو اور اپنے عمل کی بنیاد یہ رکھو کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ جو لائف ہیئر آفٹر۔ معلوم ہوا کہ یہ جو گٹھلی جو ہے نا، یہ جو خول ہے، یہ دنیا کے علائق، دنیا کے تعلقات، دنیا کی محبتیں، وہ جو تشریح آئی ہے نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یہ جو محبتیں ہیں، یہ خول ہے نا، یہ بیوی کی محبت، یہ اولاد کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ گھر بار کی محبت، یہ کاروبار کی محبت، یہ تجارت کی محبت، یہ وہ خول ہیں جو توڑو تب تمہاری خودی بازیافت ہوگی، وگرنہ تمہارا نفس اس مٹی میں دھس گیا ہے۔ یہ سارے مٹی کے رشتے ہیں جنہیں ہم خونی رشتے کہتے ہیں، یہ کوئی روحانی رشتے تو نہیں ہیں، یہ سارے مٹی کے رشتے ہیں۔ اس مٹی میں دھسا لیا ہے تم نے اپنے نفس کو۔ قد خاب من دساہا، جس نے یہاں اس کو غرق کر لیا، اسی میں گم کر لیا، وہ برباد ہو گیا۔ کامیاب وہ ہو گیا جو اس سے اوپر اٹھ گیا۔ لہٰذا اگلی آیت میں وہ اوپر اٹھنے کا ذکر آ گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے کو بھول بیٹھے، اس کی جگہ پہ یہ چیزیں ان کا نصب العین بن گئی، یہ مقصد حیات بن گئی۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور اپنے آپ سے غافل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنے بھائی بندو سے غافل ہو گئے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ گئے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنے پیٹ سے کو بھول بیٹھے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اپنی جنسی خواہشات بھول گئے، نہ، اپنے آپ سے غافل ہو گئے۔ وہ جو اللہ نے ان کے اندر جوہر رکھا تھا، وہ جو اللہ نے ان کے اندر ایسنس رکھا تھا، وہ جو روح ربانی ان کے اندر ودیت کی گئی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس سے غافل ہو گئے۔ اس لیے کہا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو جو اللہ کا نہیں بنتا وہ پھر اپنا بھی نہیں بنتا، یعنی اپنی اس جو اللہ نے اس کے اندر روح ودیت کی ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اب آگے جا کے اس روح کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ کون سی ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ اتارتے تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ دب جاتے اور پس جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ تمہارا یہ خول بھی توڑ لیں گے، یہ قرآن توڑ سکتا ہے۔ یہ جو محبتیں ہیں نا جو تمہیں ذلیل کر دیتی ہیں، یہ جو دنیا کی خواہشیں ہیں نا، یہ تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ تھوپ دیتی ہیں۔ بڑا پیارا مقام ہے وہ، اور انداز میں آیا ہے، ہم اس سے وہ سبق نہیں لے پاتے، لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو کنیکٹ کر دوں۔ یہ جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، ہم سبزیاں، ترکاریاں، چٹپٹیاں چیزیں یہ کھانا چاہتے ہیں، گندم جو کھائیں گے، یہ کیا من و سلوہ کھا کھا کے ہماری جو طبیعت اکتا گئی ہے، اللہ سے دعا کیجیے ہمیں یہ ملے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، پہلی بات تو حیرت سے کہی کہ تم تبدیل کر لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو بہترین ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو گھٹیا ہے۔ جاؤ فَاهْبِطُوا مِصْرًا، جاؤ شہر میں رہو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا، چٹخارے خوب، لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ دیکھیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں جو ہمیں دوسرے کے آگے جھکاتی ہیں۔ آپ کھیتی باڑی کریں گے، کہیں سے پانی تو آئے گا نا، جس کی طرف سے پانی آئے گا اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے پڑیں گے نا۔ وہ کرتارپورے کی راہ دہی بنا کے دیں گے تو چناب کھلا رہے گا نا۔ کمزور کس چیز نے کیا؟ آپ کی خواہش نے، آپ کے لالچ نے آپ کو ذلیل کیا ہے، نہیں تو آپ کو کسی سے تعلق رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ACR ٹھیک لکھوانی ہے تو ٹھیک ہے، صاحب 9 بجے تک بیٹھے ہیں تو آپ بھی بیٹھے چاپلوسیاں کرتے رہو۔
آپ کو ایشیار کی ترقی کی پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو صاحب کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی ضرورتیں ہیں، یاد رکھیے، یہ زمینی ضرورتیں ہیں جو آپ کو ذلیل کرتی ہیں۔ یہ پیغام ہے جو قرآن دے رہا ہے، ٹھیک ہے کھاؤ پیاز ٹماٹر ترکاریاں، آج آپ اسے کہیں ایئر کنڈیشنڈ اور جنت بناؤ، بیریا ٹاؤن میں گھر بناؤ، لیکن ذلیل ہو گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ عروج چاہتے ہو تو یہ کتاب ہے، یہ کتاب تمہیں کیا دے گی؟ سونا چاندی نہیں دے گی، یہ تمہیں بے نیازی دے گی۔ قرآن پتہ ہے کیا تزکیہ کرتا ہے؟ علامہ اقبال نے 2 شعروں میں بیان کر دیا ہے، جز با قرآن زیغمی روبائی است۔ قرآن کے بغیر جو شعر ہے نا وہ بھی بس لومڑ ہے، چلاک عیار مکار ہوشیار، لیکن اس کی خودی ودی کوئی نہیں ہے۔ جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن جو درویش بنا دیتے ہیں نا بندے کو، پرواہ ہی نہیں، اب اسے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی پرواہ نہیں، بے نیازی۔ یہ بے نیازی اسے شہنشاہ بنا دیتی ہے۔ سکندر اعظم ہے، اس نے ابھی ایک علاقہ کا اور فتح کرنا ہے، ہر وقت اسی سوچ میں گم ہے، وہ اسباب جمع کر رہا ہے، فوجیں اکٹھی کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، گھر بھی نہیں جا رہا بیچارہ، اسی سوچ میں گم ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا خدا مست بندہ ہے، نہ شرقی نہ غربی، تو درویش خدا مست ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے اس کو کیا ہے؟ وہ ہر غم سے آزاد ہے۔ سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی اصحاب کم و بیشرا۔ اس نے تو اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے اصحاب کم و بیش۔ اب یہ اس کو جو استغنا حاصل ہے، جو اس کے اندر جو ہے ایک بے نیازی کی کیفیت، یہ شہنشاہ ہے، اصل شہنشاہ تو یہ۔ تو جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، قرآن کی تلاوت اور قرآن پر تدبر، غور و فکر، اور کائنات پر بھی غور و فکر، یہ 2 چیزیں جمع ہو کر وہ غنا عطا کرتی ہیں۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر کامل نہ دیدم جزبہ ذکر، جس کے ساتھ یہ دنیا کی محبتیں لگی ہوئی ہوں، ساتھ سٹیٹس کی بھی فکر ہو، اچھی یونیورسٹی میں پروفیسری بھی مل جائے، اور وہ کہے جی میں نشت ثانیہ کا کام کروں گا، نہ اس کی فکر کامل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی فکر یہیں تک ہی پہنچے گی کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا کتنا علم ہے تو کتنا نہیں ہے۔ فکر کامل ہونے کے لیے پہلے وہ غنا چاہیے، یہ جو بھوک ہے نا انسان کی، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور یہ بھوک کون مٹاتا ہے؟ یہ کسی تسبیح سے نہیں مکتی، کسی وظیفے سے نہیں مکتی، کسی ضرب سے نہیں مکتی، یہ اندر ہی رہتی ہے۔ یہ صرف قرآن ہے کہ جو اس کو ختم کرتا ہے۔ جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر کامل نہ دیدم جز با ذکر۔ تو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ سوچو اس پر، تمہارا خول اگر کوئی شے توڑ سکتی ہے یہ دنیا کی محبتوں کا، اور یہ دنیا کی طرف جو نگاہیں اٹھتی رہتی ہیں، اور یہ جو یہاں کی کیریئر کی فکر رہتی ہے اور سٹیٹس کی، اور یہاں کے جو ہے حیثیت میں ہر وقت جو ہے گھلتے رہتے ہو، یہ شے توڑنے والی شے قرآن کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور جب قرآن اس کو توڑ دے تو تمہارے اندر عکس کس کا ہے؟ تمہاری شخصیت کے اندر کون سا عکس ہے جو ظاہر ہوگا؟ اب وہ جو اللہ کی صفات آگے آ رہی ہیں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، انہی صفات کا ایک عکس تمہارے اندر بھی آئے گا۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا عکس تمہارے اندر سے ظاہر ہوگا۔ وہ خول تو ٹوٹے اوپر سے، خول کون توڑے گا؟ اس کو توڑے گا قرآن مجید۔ تو یہاں تک جو بات ہمارے سامنے کھل کے آ گئی، واضح ہو کے آ گئی کہ قرآن مجید نے جن اعمال کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، وہ اعمال در حقیقت وہ تزکیے کا وہ طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ محمد رسول اللہ آئے کیوں؟ تزکیہ کرنے کے لیے، تاکہ کامیابی حاصل ہو، کیونکہ تزکیے کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کی خاطر جو طریقہ کار اختیار کیا، وہ یہ جو سورۃ العصر میں ایک سورت میں بیان ہو گیا، اور یہ پوری سیرت در حقیقت سورۃ العصر ہی کا عکس ہے، اور وہ قرآن مجید ہے کہ جو انسان کو اس جہاد کی طرف، اس جہاد زندگانی کی طرف، اس جہاد فی سبیل اللہ کی طرف آمادہ کرتا ہے اور برسر پائکار کرتا ہے۔
یہ اصل میں اس نسب العین کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کا بول بالا کرنے کی جد و جہد ہے، اللہ کا دین غالب کرنے کی بات ہے۔ اب آ جائیں اس میں احسان کے لفظ کو لے آئیں۔ احسان یہ در حقیقت ایمان ہی کی 3 سطحیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ وہ حدیث جبریل کے حوالے سے بات بالکل واضح ہو کے آ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بات آئی تھی نا ایمان، پہلی شرط تو ایمان ہے، پھر اس کے ساتھ قربانی ہے۔ ایمان کی اب 3 سطحیں ہیں۔ اس کو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں، یہ سطح میں جب کہتا ہوں تو اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں یہ اعمال جو ہے نا، یہ تو گویا وہ 6 منزلہ عمارت ہے دین کی، اور یہ جو ایمان ہے یہ بنیاد ہے گویا 6 منزلہ، یہ سارا نیچے گہرا جاتا ہے۔ اس میں وہ پلنتھ وہ ہے جو ہم جسے کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ ایمان کی چوٹی ہے، اسے اسلام بھی کہیں گے۔ ذرا اور گہرے اتریں تو یہ تصدیق بالقلب ہے، ایک اقرار باللسان ہے، دوسرا تصدیق بالقلب ہے۔ تو وہ بنیاد کا وہ حصہ جو زمین کے اندر وہ تو نہیں نظر آتا ہے، اسی طرح تصدیق قلب بھی نہیں نظر آتی۔ اب اس تصدیق قلب میں ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے، آپ یہ جو اوپر عمل کر رہے ہیں نا، یہ پورا جامع تصور سامنے رکھیں، یہ پورا جو عمل ہے یہ عمل ایسے ہو رہا ہو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کی یہی ڈیفینیشن کی گئی ہے نا، کاننا کا تراہ، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اس میں ایک عام الفاظ جو زیادہ تر مشہور کیے گئے ہیں، ان تعبد للہ کاننا کا تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اتنا تو ہو ہی جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن بعض روایات میں الفاظ ان تعمل للہ بھی ہیں، تم اللہ کے لیے عمل کرو۔ تو بہرحال عبادت کا بھی ایک وہ مسخ شدہ تصور ہے، اور عبادت کا ایک وہ جامع تصور آئے گا۔ جامع تصور میں پورے فرائض دینی کا جامع تصور آ جائے گا، اس عبادت کے اندر اقامت دین بھی شامل ہو جائے گی۔ اب ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، ایسے پڑھتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے حشر کے میدان میں اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہا ہے۔ یہ خشوع و خضوع یہی ہے نا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہی ہے نا۔ اب بس اس میں اضافہ کر لیجئے، آپ کسی بھی اجتماعی کام میں جمع ہوں اسی جذبے سے جمع ہوں۔ اذا کانوا معہ علی امر جامع، جب وہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں، وہاں سے کبھی بھی نہیں جاتے جب تک کہ نبی سے اجازت نہ لے لیں۔ اور وہاں وہ ایک دوسرے کو جو منافق ہیں وہ آنکھیں مارتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، نجوے کرتے ہیں، کھسک جاتے ہیں نظر بچا کر۔ اگر یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ تو اس کو صرف اس احسان کو صرف نماز کے ساتھ نہ جوڑیے، اس احسان کو ہر عمل کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ کوئی بینر لگا رہا ہے، وہ نظم کا حکم سمجھ کے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی رسی لٹک رہی ہے تو لٹکاتے آ جائے گا۔ کوئی بینر کے اندر ابھی وہ جو ہے نا کچھ وہ اس کے اندر جو ہے وہ جھول ہے، رہنے دے گا۔ لیکن اگر وہ اس طرح لگا رہا ہے، اللہ کے لیے لگا رہا ہوں اور اللہ دیکھ رہا ہے، اب جھول چھوڑے گا؟ اب فالتو رسی لٹکی ہوئی چھوڑ کے آئے گا؟ پوسٹر لگا رہے ہیں، ہینڈ بل تقسیم کر رہے ہیں، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کی خاطر کر رہا ہے، اس کے اندر حسن آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ ہر کام اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تمہیں کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اس کو بھی آپ کے اعتبار سے دیکھ لیں، یہ جو احسان ہے نا، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور کس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو محمد کی پیروی کا کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہی عمل صالح کا جامع تصور، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کا غلبہ، تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین الحق، اور اس کے لیے تن من دھن سب لگانا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ اتباع ہے نا۔ آپ نے سمجھا بس تیل لگایا بالوں کو، زلفیں دراز کی، اوپر سے سرما لگایا، ساتھ کملی ڈالی تو اتباع ہو گئی، واہ جی واہ۔ اوپر سے حلوہ مل جائے تو کیا کہنے اس اتباع کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اتباع ہے۔
دانت شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 2 دفعہ زندگی میں اتنا خون نکلا ہے یا نہیں نکلا کہ آپ پہ غشی کا دورہ پڑ گیا، بے ہوش ہو کے گرے ہیں طائف میں اور احد میں؟ یہ اتباع کون کرے گا؟ روسی، چینی، امریکی اور برطانوی؟ تو اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اس اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ایسے کام کرو، اور اس میں جان بھی لگاؤ، اور سورہ صف کو سامنے لے آؤ، ان اللہ یحب الذین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی دیواروں۔ یہ اتباع کی چوٹی آ گئی۔ محمد رسول اللہ نے یہ کیا یا نہیں کیا ہے؟ تو یہ واللہ یحب المحسنین فاتبعونی یحببکم اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ تو یہ ہر کام جو دین کا کرو اسے درجہ احسان پر کرو، اور درجہ احسان پر تبھی ہو سکے گا جب تمہیں دل میں یہ یقین ہو گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تبھی وہ کام اس میں حسن پیدا ہوگا، خوبی پیدا ہوگی، بہترین طور پر ہوگا۔ اب آ گیا آخری معرفت۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں کہا کہ اللہ کے بارے میں یہ جان لینا، بلکہ یہ کہ انہوں نے تو کہا کہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا جو ہے یہ ہے ہی شرک، یہ شرک میں لے جائے گا۔ اور اس پہ حضرت علی نے اضافہ کیا، یہ جان لینا کہ میں اس اللہ کے بارے میں نہیں جان سکتا، یہی توحید ہے۔ ذات کے بارے میں آپ کو جانکاری حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے قرآن مجید میں اپنے اسماء و صفات کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ وہ ایمان مجمل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء و صفات کے حوالے سے۔ ہم تو اللہ کو اتنا جانتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں جانتے اللہ سمیع ہے تو کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ بصیر ہے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ تصور کریں کہ اللہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے۔ آج میں نے کچھ کانسیپٹس ہیں جو آپ کے سامنے کلیئر کیے ہیں۔ اللہ کی معرفت ہمیں کتنی حاصل ہو سکتی ہے؟ جتنا قرآن مجید نے اللہ کا تعارف کرایا، وہ اسماء و صفات کے حوالے سے۔ احسان کیا ہے؟ ہر عمل اس طور پر کیا جائے کہ اس کے اندر حسن اور خوبی پیدا ہو جائے، اور یہ حسن و خوبی تبھی پیدا ہوگی کہ وہ عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ یقین حاصل ہو کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کے سامنے کر رہے ہیں۔ جیسے باس کے سامنے کام کیا جائے تو خوبصورتی سے کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا چیز جس پہ میں نے زیادہ وقت لیا، جو زیادہ اہم تھا، وہ یہ ہے کہ تزکیہ کیا ہے، قرآن مجید کسے تزکیہ کہتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تمام نبی رسول کتابیں اس لیے آئی ہیں تاکہ لوگ کامیاب ہوں۔ کامیاب وہ تب ہو سکتے ہیں از روئے قرآن جب ان کا تزکیہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے رسولوں نے تزکیے کا طریقہ نہ بتایا ہو، اور اگر بتایا ہو تو چھپا کے بتایا ہو، جبکہ وہ آئے ساری لوگوں کے فلاح کے لیے، وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ تو جو انہوں نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔ اس کو اس طرح لے کے چلیں، پورا قرآن مجید یہی ہے۔ اس اتباع کی طرف سے لے کے چلیں تو بھی یہی بنے گا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون، وہ بھی یہی بات ہوگی۔ تو جہاں جہاں فلاح آئے گا آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ تو در حقیقت فلاح جو تزکیے کے ساتھ مشروط ہے وہی طریقہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے کہا یہ میری سنت ہے۔ اب اس میں آخری بات آپ کے سامنے حدیث کے، چونکہ وہ سنت کا ذکر آیا تو میں چاہتا ہوں ایک حدیث تو کم از کم اس موضوع پر آپ کے سامنے آئی جائے، اور وہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک واعظ فرمایا۔ سننے والوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ نے تو ایسا واعظ کیا ہے کہ اس سے ہمارے دل کانپ اٹھے ہیں، آنسو بہہ نکلے ہیں، یہ تو معلوم ہوتا ہے کسی جدا ہونے والے کا واعظ ہے۔ کوئی رخصت ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہوں، انہیں اندازہ ہو جائے کہ اب جانے لگے ہیں تو اپنے اولاد کو وصیتیں نصیحتیں کریں، تو تھوڑا اندازہ، سیانہ بچہ ہو تو اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ تو والد صاحب نے اس طرح کی باتیں تو کبھی بھی نہیں کی،
تو اللہ کے نبی آپ نے تو اس طرح کا واعظ کیا ہے کہ یہ تو جیسے کسی الوداع ہونے والے کا واعظ ہے، تو آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعت، اور میں تمہیں سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن تُعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، خواہ تمہارے اوپر کسی غلام ہی کو امیر بنا دیا گیا ہو۔ کیوں؟ جو کوئی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کثرت سے اختلاف دیکھے گا، لوگ پھٹیں گے، یہ امیر ہے جو آپ کو جوڑ کے رکھے گا۔ پھر فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت کو مضبوط پکڑ لو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوط پکڑ لو۔ اب اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ تقوی، یہی وہ تقوی ہے جو پہلی سیڑھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا، بلکہ وہ اگر سورہ شمس کا جو کے بعد جو سورۃ اللیل ہے اس میں بھی اسی تقوی کا بھی ذکر ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو سورہ حشر کا آخری رکوع سنایا ہے اس میں بھی اسی تقوی کا ذکر ہے۔ یہ ایمان ہی کا جو ایمان بالآخرہ ہے، اللہ کے سامنے محاسبہ، اللہ کے سامنے پیشی، یہ جو پیشی کے تصور کے ساتھ انسان محتاط رہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں، یہ تقوی ہے۔ ایمانی کا ایک جز سمجھ لیں اس کو، ایمانی کا ایک ذیل کی شے سمجھ لیں۔ اچھا، پہلی بات تو اس اللہ کے سامنے محاسبہ ہونا ہے، پیش ہونا ہے، ایک دن ہم جو بھی کریں ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ تقوی اگر اندر پیدا ہو جائے تو یہ پورا جو میں نے نظام تزکیہ آپ کے سامنے رکھا ہے نا، عمل کا پورا وسیع میدان، اس پر عمل کرنے کی موٹیویشن مل جائے گی، جذبہ محرکہ مل جائے گا، وہ آپ کو وہ طاقت مل جائے گی کہ آپ اس عمل صالح کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے اقامت دین تک۔ یہ سارا تقوی آپ کو کھینچ کے لے جائے گا اس کے اوپر۔ پہلی وصیت یہ اوصیکم بتقوی اللہ، ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، یہ سارے عمل کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اضافی طور پر کیا فرمایا؟ امیر کی اطاعت۔ دیکھیے یہ اللہ رسول کی اطاعت کے علاوہ بات ہو رہی ہے، یہ وہ بات ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اور امیر اگر نہ ہو، جیسے کہ آج نہیں ہے، جو امیر ہیں وہ قابل اطاعت نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت کریں گے تو وہ تو آپ کو جا کے گردوارے میں رومال لپٹوائیں گے۔ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ وہ امیر تو نہیں ہے جس کی اطاعت کی اللہ نے حکم دیا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وصیت کی ہے۔ تو پھر ایسے میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے جماعت بنے اس کی امیر کی اطاعت کرو۔ اور یہ ہے وہ سنت، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، یہ وہ سنت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس سنت پر صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے، خلفاء راشدین المہدیین نے عمل کیا ہے۔ اس سنت فَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس سنت کو دانتوں سے پکڑ لو، اور یہی ایک مردہ سنت ہے۔ باقی سنتیں آپ کو معلوم ہے زندہ، یہ مردہ ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرو۔ اور یہ ایسی مردہ سنت ہے کہ اس کو زندہ کرتے ہوئے واقعی 70 شہیدوں کا ثواب ملنا بھی چاہیے، کیونکہ اس سنت پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو بش بھی مخالف، اس سنت پر آپ کھڑے ہوں گے تو ساری دنیا مخالف، اس سنت پر کھڑے ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کینیڈا کا ویزا مل جائے۔ تو جن کو ملتا ہے وہ تو پہلے اس سنت کا کاؤنٹر نریٹیو کرتے ہیں تو پھر کینیڈا کا ویزا ملتا ہے، اور اس کے بعد وہاں جا کے تزکیے پہ لیکچر دیتے ہیں۔ اب وہ یہ تزکیہ وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور اب ہمارا جو اگلا ہوگا وہ یہ کہ اس کی جگہ پہ اسلام میں آیا کیا، اس سنت کی کو کس نے آ کر سب سے پہلے بلڈوز کیا ہے، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں تزکیے کے نام پر تصوف میں کیا کچھ ہوا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ تعالی ہم کل چلیں گے، اور پھر اس یعنی اگلے نشست میں ہوگا، کوشش کریں گے کہ اس کو پہنچائیں ہم وہاں تک کہ جو آج کل صوفی اسلام کے پرچار ہو رہا ہے نا، تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ یہ والا احسان جو ہے اور یہ والا تزکیہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس سے تو ٹکراؤ ہے۔ وہ کون سا تزکیہ ہے جس کو کہتے ہیں پروموٹ کرو، جس کے لیے فنڈ ریلیز ہوتے ہیں، جس کے لیے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی اس تک ہم پہنچیں گے، کوشش کریں گے دجال تک بھی پہنچ جائیں، لیکن یہ کہ ابھی تو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔